جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے جے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو او اینو چھڈ دیو او اینو چھڈ دیو اے تے میرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نبی کی عزت کی خاطر حضور کی محفل میں جس کے دونوں بازو سلامت ہیں ہمارا نبی کی صدا بلند کرے گا نبی کی عزت سے اوپر کسی کی عزت نہیں اللہ کی بارگاہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ میرے حضور کا ہے یہ عزتیں جو ہمیں ملی ہیں جن عزتوں نے ہمیں سٹیج پہ چڑھا دیا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم اس کی بھی وجہ زہرا کے بابا کی عزت ہے ان کی ناموس ہے یہ بازو کہاں لے کر جانے ہیں اگر آقا کی عزت کے لیے بلند نہیں ہوں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہمارا نبی کی صدا بلند کرو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی دونوں عالم کا دھول ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا یہ عطا وہ عطا یہ عطا وہ عطا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے اب آنی چاہیے ہمارا نبی کی صدا ایسی آواز آئے کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک بہت ہی خوبصورت نعت شریف آپ کی سبحان اللہ بتا دے گی مجھے یہ نعت شریف آپ کو کس قدر پسند ہے ایک مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ بلند ہوں اور آپ سبحان اللہ کہیں مجھے نظارہ کرنا ہے زیارت کرنی ہے ان پیر بھائیوں کی ان مریدین کی شاہ صاحب کے ان عقیدت مند حضرات کی کہ جن کو یہ نعت شریف بہت پسند ہے شروع کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کون محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے ہاں تو کو جا من کو جا 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 تو امیر حرم
میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا الغام جامع ہے تیرا الغام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین سبحان اللہ. آپ نے ابھی جس طرح حضور کی رحمت کو پکارا ہے نا، میرا دل کر رہا ہے کہ ہر بندہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے یا رحمت للعالمین ایسا پکارے کہ اسٹیج سے یہ خوبصورت پیغام جائے کہ دیوانے اگر آقا کی آل کے ہوں تو کس طرح حضور کی رحمت کو صدا دیتے ہیں. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا سدرات المنتہا تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا. یہ نعت بڑی اچھی لگتی ہے نا، بہت اچھی نعت، لیکن انفارچونیٹلی بہت سے غلاموں کو تو کجا من کجا کا پیر جی مطلب نہیں معلوم. میں آپ کے اسٹیج سے مطلب بتا دیتا ہوں، لیکن مطلب سن کے کیا کہیں گے؟ انج کہو گے، اس طرح کہیں گے. چلیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کتنے سخی دل غلام بیٹھے ہیں حضور کی آل کے. تو کجا من کجا تو کجا من کجا مطلب سنیے. تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں میرے آقا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں مکھ چند بدل شاشانی مت چمکے لاٹ رانی کالی زلف دے اک مستانی مخمور عقیق مدبری اس صورت نو میں جانا تھا 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 جانا تھا کہ جان جوانا جانا تھا کہ جان جوانا سچ آقا تیرا بدی میں شانا جس شان کو شانہ شب بنی سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی
کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں جا اڑیاں جا اڑیاں تو کو جا مت ہو جا تو کو جا من کو جا حضور کی آمد کا جشن منانا ہے جشن منانے آئے ہیں نا آج حضور کی آمد کا جشن منانا ہے ربیع الاول شریف کی خوبصورت دن ہے جس کا دل کرے کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی ترلا منت کرنا احمد رضا قادری کا کام نہیں یہ تو آپ کا اپنا اپنا نصیب ہے نا جو محبت سے جشن منائے حضور کی آمد کا دایاں ہاتھ میں جب بلند کروں تو ہر بندہ خوش ہو کر دونوں ہاتھ بلند کرے گا اور صدا لگائے گا خوش ہو کے اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے کون دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا کیا اعلان کیا کیا اعلان کیا اب دیکھتا ہوں کون دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میری بات کا جواب دیتا ہے اللہ ہی اللہ میں پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا کہ یہ ہے آخری رسول اللہ ہی اللہ یہ ہے آخری رسول اللہ ہی اللہ یہ ہے آخری رسول اللہ ہی اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا یہ ہے آخری رسول اللہ ہی اللہ یہ ہے آخری رسول اللہ ہی اللہ وہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ ہی اللہ کہہ دو سبحان اللہ
نسبت پہ ناز ہوتا ہے نا. کوئی بندہ کہتا ہے میرا تعلق فلانے وزیر سے ہے, کوئی کہتا ہے فلانے ایم این اے ایم پی اے سے ہے, کوئی کہتا ہے فلانی شخصیت سے ہے, لیکن ہمیں تو نسبت حضور سے اور حضور کی آل سے ہے اور حضور کے اصحاب سے ہے. الحمدللہ آل پاک تشریف فرما ہے, بخاری سید بیٹھے ہیں, ذرا ان کا نورانی چہرہ دیکھیں تو صحیح اور اپنی اپنی نسبتوں پہ ناز کریں. مصرع دے رہا ہوں, جے دل کرے تو گل سن کے سبحان اللہ سارے نے کہنا ہے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے. میں لجپالاں میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے. میری آساں امیداں دے, میری آساں امیداں دے, صدا بوٹے ہرے دے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں, میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے. ہاں میں لجپالاں دے لڑ لگیاں, میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے. تے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تو منگن دی. کیوں ہن ہر بندہ ذرا دونوں ہاتھاں نوں کھڑا کر کے کہے گا میں لجپالاں دا منگتا ہاں, میں لجپالاں دا منگتا ہاں, میں لجپالاں دا منگتا ہاں, میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے دے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے دے. تے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. یاد رکھو جنہاں دے پیر رس جاندے, جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے وی مرے رہندے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں, میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. تے نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر لاسانی. اچھا جی کہہ دے سبحان اللہ. نیازی مینوں غم کادا میرا مرشد ہے قصوری. نیازی مینوں غم کادا میرا مرشد ہے بخاری. جیوے جیوے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے مرشد جیوے 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 جیوے. نیازی مینوں غم کادا میرا ہے پیر لاسانی. کسے دے رین جو بن کے, کسے دے
رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لجپالا تے لڑ لگیاں میں لجپالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے مدینے کس کس کو جانا ہے اللہ ہو اچھا آپ نے ابھی بہت سوچ کے ہاتھ بلند کیے ہیں بہت سوچا پہلے 6-7 مہینے تو لاک ڈاؤن لگ گیا ہے تسی اجے بھی سوچ دے پے ہو ماشاءاللہ ہمارے قبلہ حضرت علامہ طیب ہزاروی صاحب اس خوبصورت محفل کا حسن بنے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں انگلینڈ میں بھی اس مہینے میں خاص طور پہ لیکن اس سال رونق پاکستان میں ہی سجی ہیں کہہ دیں سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ تو مدینہ شریف کا میں نے سوال کیا آپ نے سوچ کے ہاتھ بلند کیا ہن نہ سوچیا جے مرشد دے نال کس کس نو جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مصرع پیش کر رہا ہوں اگر دل اجازت دے اور جا کے دل پہ لگے بات تو سبحان اللہ کہہ دینا قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم میرے آقا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے کس کس کو چلنا ہے سبحان اللہ ذرا میں بھی تو ان چہروں کی زیارت کر لوں ان ہاتھوں کی زیارت کر لوں جس کو مدینہ پاک جانا ہے
ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کے بولے آؤ مدینے چلے 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 اب شاہ جی میں نے دیکھنا ہے کہ اب کون بولتا ہے ہاتھ بلند کر کے مرشد کے ساتھ چلے 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 سید کے ساتھ چلے مرشد کے ساتھ چلے مرشد کے ساتھ چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنجولم سب چڑھتے دکھ رنجولم سب چڑھتے حسنین کے صدقے پھٹتے ہیں مدینے چلے آؤ 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 پاکستان کا سب سے بڑا سپر پاور نعرہ سنیے ڈالر شریف کی سرزمین پر ذرا زور سے بولو نعرہ رسالت حیدری خواجہ صاحب تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت زمانے میں تیری تصویر لے کے پھرتا ہوں دوستو عشق نبی کا نام ہے کر غلامی مصطفیٰ کی بس یہی اسلام ہے ہماری آنکھیں جلنی ہو جاتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میرا آواز نہیں آئی تھوڑی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بولتے پیچھے نہیں بولتے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نے انہوں دودھ پلایا حلال کرے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آواز نہیں آئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ رسالت یا رسول اللہ
آستانہ عالیہ دولت شریف، آستانہ عالیہ دولت شریف، پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب قصوری، پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب قصوری، آستانہ عالیہ دولت شریف، تاجدار ختم نبوت۔ میں مدینہ پاک کی بات کر رہا تھا اور آپ مدینہ مدینہ کرتے کرتے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، تو آئیے ذرا محبت سے کہہ دیں، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم او کرم، تاجدار حرم۔ آج کے ہمارے معزز مہمان پیر باصفا حضور صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین بخاری، آپ کے انتہائی معزز مہمان جناب پیر باصفا پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید ولایت مصطفیٰ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان شریف، آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ آپ سبھی لوگ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضور قصوری، آستانہ عالیہ دولت شریف جناب حضور پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید ولایت مصطفیٰ گیلانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان شریف، آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں، خوش آمدید۔ آستانہ عالیہ حضور عبدالصمد پیر سید خواجہ شبیر احمد شاہ صاحب لاجپال، آپ کی بارگاہ میں آپ تشریف لے کے آئے، آپ کو ہم تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور معزز مہمانان جتنے بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، سب کو خوش آمدید۔ حضرت صاحبزادہ حضور پیر سید ولایت مصطفیٰ گیلانی سجادہ نشین، بسم اللہ جی۔ سبحان اللہ، پیران عظام کی اس خوبصورت بزم میں آمد ہو رہی ہے الحمدللہ، اور جتنے احباب بھی کھڑے ہو کے آل نبی اولاد علی کا استقبال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید کے گھر سید کی آمد، یعنی اسٹیج پہ بہت سے آقا کی آل کے شہزادے تشریف فرما ہیں، آپ زیارت بھی کریں پیر صاحب قبلہ کی، اور ساتھ میں حضور کا ذکر بھی کریں، حضور کے گھرانے کی بات بھی سنیں تاکہ لطف آئے حضور کا ذکر سننے کا، حضور کا ذکر کرنے کا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ احباب بیٹھ جائیں، جتنے احباب کھڑے ہیں، جس نے زیارت کر لی ہے، مصافحہ فرما لیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے بیٹھ جائیں تاکہ آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت سٹیج کا جو حسن ہے وہ آپ بیٹھ کر بھی دیکھ سکیں اور حضور کا ذکر بھی سن سکیں۔ اب بڑی مہربانی یار، جڑے دوست احباب ہے درمیان چ خلا پہ آئے اور پیچھے کھڑے نے، انہوں نے گزارش ہے کہ اگے ہو جاؤ، اور پیچھے جس وقت تسی رش پاؤ گے نظام نظم خراب ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی ہے کہ اگے ہو جاؤ یار، اٹھ کے اگے ہو جاؤ، مہربانی۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا ایک بہت خوبصورت کلام شاہ جی میں پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شاہ صاحب، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ایک بڑی پیاری نعت، آپ کے سارے کلام بڑے خوبصورت ہیں، پیش کر رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ کہہ دینا۔ آپ تسی تے لگدا ہے کہ تے ٹر گئے ہو، چنگے بھلے بول دے پے سو، ذرا تانوں بلند کر کے کہو نا سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک میج پال گھرانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا نصیب آخر سائل تو
پرانا ہے۔ منقبت پڑھنے سے پہلے حضور کی آمد کا اسی طرح آپ نے جشن منانا ہے۔ جب میں جی میں پیش کر ایک شعر بس حضور کی آمد پہ پیش کر کے منقبت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور سینے دا ٹل لا کے اچھی آواز صدا لانی ہے حق کے کی کہنا ہے انج نہیں جلے دوویں بازو سلامت نے دوواں ہاتھاں نوں بلند کر کے کی کہنا ہے وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ حق سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار 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 کہندی اے حلیمہ کہندی اے حلیمہ مک ویکھ لچ پالدا کہندی اے حلیمہ مک ویکھ لچ پالدا لب کے لے کتھوں کتھوں کے لے تو سونا تیرے نال دا حق سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار میری حاضری کا اختتام مرشد والا محبت سے اچھا فخر بھائی فخر نذیر صاحب رابطے میں رہے پیر جی فخر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر مولا حسین کی بارگاہ میں اگر آپ حکم دیں تو ایک شعر مولا حسین کی بارگاہ میں فخر نذیر صاحب کا حکم ہے امن کا مہر و ماغ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین گئے میرا حسین گئے میرا 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 بادشاہ حسین گئے یہ بات کس قدر خسیر یہ بات کس قدر خسیر جو کہہ گئے نبی کہ دین کی پناہ حسین میرا حسین میرا بادشاہ 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 حسین شہید کربلا کا جسے بنا گوار ہے کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے نا کئیوں کو مسئلہ ہوتا ہے اور وہ یزید کے نام سے پہلے بھی امیر لگا دیتے ہیں اور یزید کے نام کے بعد بھی معاذ اللہ رضی اللہ عنہ لگا دیتے ہیں سما معاذ اللہ ذرا ان کے کانوں تک آواز جائے اس شعر کے آخر میں ایسی آواز میں کہنا سبحان اللہ شہید کربلا کا جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ سے شمار ہے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل بچو تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین میرا حسین میرا بادشاہ حسین میرا حسین میرا بادشاہ حسین کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہے لغاز سے جہاں پہ مثال
خیر یہ ہو چکا فیصلہ، یہ ہو چکا فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ میری حاضری مکمل ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں یہ پوری دنیا میں لائیو دکھایا جا رہا ہے پروگرام، ذرا دنیا والوں کو پتہ چلے کہ دولت شریف کے جو غلام ہیں وہ میرے مولا حسین کے نام پہ کس طرح قربان ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں ہاتھ بلند ہو جائیں مولا حسین کے نام پہ اور سینے کا زور لگا کے سب کہہ دیں، میں مائک چھوڑ رہا ہوں، سب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، 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 میرا بادشاہ حسین ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ میں عرض گزار ہوں خطیب ملت اسلامیہ، مبلغ عالم اسلام، مبلغ یورپ و ایشیا، انتہائی عزت احترام کے لائق شخصیت، معزز مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا محمد طیب ہزاروی صاحب سے درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ علامہ محمد طیب ہزاروی صاحب۔ ایک بچہ گم ہوا ہے ادھر سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، احسن، وہ کسی کا ہے تو وہ سٹیج پہ انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ نحمد اللہ علی توفیقہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد از حمد و صلات زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت فخر سادات پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ زیب آستانہ عالیہ دولر شریف مسند تے بیٹھے میرے سر دے تاج جمی سادات گرامی قدر حضرات علماء و مشاخ اہل سنت ملتان شریف تو لے آئے سید زادے اور میرے بابا فرید دی پاک دھرتی تو تشریف لے آئے شہزادگان جمی حضرات علماء کرام اور وابستگان دربار عالیہ دولر شریف آج دیئے بابرکت محفل پاک خواجگان دولر شریف دے شہزادیاں دے عرس سراپا قدس دی محفلے میں قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ دا انتہائی مشکور و ممنون کہ آپ نے اپنا حکم نامہ میرے تک پہنچایا رب دے کرم وعدہ کیتا وعدہ وفائی دی رب نے توفیق عطا فرمائی دلی دعائے کہ میرا رب سونا یہ جڑے سونے سونے کھلے تے پیارے تے مبتاں والے سیدان دے چہرے نے اللہ نے سیدان دی دعا دا صدقہ جننے تشریف لے آئے ہو اللہ سب دیاں چولیاں مراداں نال پوریاں فرمائے
میں کسی لمبی چوڑی گفتگو چ آپ نو پھسان دے چکر چ کوئی نہیں، بیٹھیاں بیٹھیاں بات ذہن چ آئیے، سید دا چہرہ دیکھیا، دیکھ لے جے ٹھنڈ پہ گئی ہے، دل آکھیا پھر میں دے چہرے دی چمک تے گفتگو کراں۔ اسی مناسبت تے نال میں قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے، او دا میں شان نزول لمبی چوڑی تفسیر چ آپ نے نہیں لے کے جانا چاہتا۔ توجہ طلب بات رب ہے، قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق آ گیا تواڈے کول نور۔ ہن لفظ نور دی صرف تھوڑی جی وضاحت سمجھو۔ لفظ نور دا من ہے روشن اور چمکدار، روشن اور تعریف اے دیے وے کہ آپ بھی روشن ہوئے تے جدے جدے تے دا پرتاؤ پہ وے انہوں بھی روشن کر دے وے۔ ظاہری اعتبار دے نال مثال سورج دی سمجھ لو، بڑی تابناک روشنی ہے دی، چمک رہے ہے، دمک رہے ہے، ستاریاں سیاریاں دے چمک سٹ دے، سارے ہی چمک دینے پہ، لیکن اے دی سورج دی روشنی فقط ظاہر نو چمکاندی ہے، باطن نو چمکاندی نہیں۔ لیکن جس نور دی گل میرے رب دے قرآن نے کیتی ہے وہ آمنہ دے لال دا نور ہے۔ فرمایا ظاہر نو بھی چمکا دیندا ہے، او باطن نو بھی چمکا دیندا ہے، ظاہر نو بھی چمکاندا ہے تے باطن نو بھی چمکا دیندا ہے۔ حضور دی وجہ نال ہی سارے چمکے، ساریاں دیاں رونقاں بنیاں، بہاراں بنیاں۔ پر اس جملے تے غور کری، 1.25 لاکھ صحابہ، سب دیاں عظمتاں نو سلام، سب دیاں عظمتاں نو سلام، خلیفہ بلا فصل تو لے کے سرکار دے آخری صحابی تک سب دیاں عظمتاں نو سلام۔ کیوں کہ لگے حضور نال، حضور آپ روشن تے چمکدار سن، جڑا جڑا نیڑے لگدا گیا چمکدا گیا۔ پر سنیو جنہ سیدان دے ڈیرے تے آ کے بیٹھے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہنا، ساڈا ایمان ہے کملی والے نال جیڑا جیڑا لگیا شان پا گیا، تے نال لگن والیاں دی شان نو تے بندے دے پترو مندے ہو۔ پر دعوت فکر دینا چاہنا، جڑے جمے اس گھر وچ ہون، جملہ ہی نہیں سمجھے اجے، نال لگن والے تے چمک گئے، سب دی چمک نو منیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مان لیا۔ پر دعوت فکر دینا، نال لگن والیاں دی چمک نو سلام، ساری عظمتاں والے، پر پیار نہ لکھاں گا جڑے جمے ہی اس گھر وچ ہون تے سنیو پھر انہاں دی چمک نو مندنے ہاں، ترکڑیاں لے کے بہ نہ جایا کرو وزن کرن واسطے۔ پھر اتنا ہی سمجھ لینا بڑی عظمت والے نے، نال لگن والے بھی بڑی شان والے نے، کار جمن والے بھی بڑی شان والے نے۔ آپ پر جدو کار جمن والیاں دی گل آندی ہے، رب دے قرآن نو سامنے رکھ لینے آ، انہاں دی محبت پھر میرا رب ساڈے تے واجب کردا ہے۔ فرمایا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ انہاں دی محبت اللہ نے ساڈے تے واجب کی تھی، بولو اللہ نے ساڈے تے کار جمن تے، اے اس جمن والیاں دی اولاد وچوں شہزادے بیٹھے نے نا۔ آج اتنا ہی ویکھ لے جے محی الدین دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھڑ پیندی ہے، اے ایڈا سونا تے دا بابا علی کتنا سونا ہوئے گا، جے ایڈا سونا تو پھر اے بھی ویکھنا دے دادے مصطفیٰ دا حسن و جمال کڈا ہوئے گا۔ توجہ رکھے ایمان والے آ، جدو انہاں دی عظمت قرآن تو پوچھے گا، ربا سونے آؤ تیرے یار نہ لگن والے تے بڑی شان والے نے، جڑے مصطفیٰ دی گود وچ پلن والے نے، انہاں دا مقام کیے۔ میرا رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تطہیر والے نے جڑے جمے ہی اس گھر وچ، بولو جڑے جمے ہی تے انہاں دی چمک مندیاں پھر موت نہ پوے. پھر اعلی حضرت عظیم البرکت انہاں دے جملے نوں سامنے رکھنا چاہیے. آپ نور ہے جڑے نال لگے سو تے نور بن گئے. تے جس مولا علی نو کٹھیاں حضور نے خود پائیاں، جس زہرا پاک نو کٹھیاں حضور نے پائیاں، جس حسنین کریمین نو کنیاں دے اٹھا کے سرکار پھر دے رہے، او کار جمن والیاں دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پرفتن دور چو گزر رہے ہیں. نبی دی آل دی عظمت آئے تے بھیڑ پین لگ جائے نا. اتنا سمجھی اعلی حضرت عظیم البرکت نو جو وقت دا امام مننا ہے، اپنی جماعت دا مقتدا مننا ہے، پھر احمد رضا نے تے ایک جملہ کے مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے. اعلی حضرت تیرے عشق تو صدقے جاواں جدوں ویکھیا سونا نبی قرآن انہوں آندا ہے قد جاءکم من اللہ نور. او نور ہے جڑا نال لگیا نور. پھر جڑے جمے ہی اس گھر وچ ہون اعلی حضرت عظیم البرکت بول دین تے ترجمہ کر کے آخدے کہ نے کملی والیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. بولو تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. اس نور والی جماعت وچوں سب تو پہلی شخصیت دا نام ذات مصطفیٰ. پھر جنہیں پرورش کی تھی جدی پرورش کی تھی ادا نام ہے مولا مرتضیٰ. اگوں آ پھر ویکھ سونے نبی کریم دی نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ زاہدہ دی عظمت نو سمجھی. جدو کملی والا کہندے لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ دولت شریف آستانہ عالیہ دولت شریف بھی سید غلام محی الدین شاہ بخاری. کیا بات ہے داروی صاحب کیا بات ہے. تربیت حضور کی تھی مولا علی دی زہرا پاک دی حسنین کریمین دی سوائے اس ٹبر دے اور کوئی بندہ دسو جنوں کملی والے نے آکھیا ہوئے میرا تے میں ایدہ اے میرا خون تے میں دا خون ہے میری جان میں دی جان. اے علی واسطے میں فرمایا علی تو میری جان میں تیری جان. پر جدو زہرا دی عظمت دی گل آندی ہے کملی والے نے مکدی مکا دیتی. فرمایا حسنین دی ماں تے ہوے جڑی محمد عربی دے دل دا ٹکڑا ہے. کیا بات کیا بات کیا بات. دھیان کری غیرت مند پیو ہوئے. کیا بات کیا بات کیا بات. تھی دے خلاف گل سندا نہیں کیا بات. میں سونے نبی دی تھی دی گل کر رہا جنہوں سرکار فرماندے نے میرے دل دا ٹکڑا ہے. اور دن والوں دی وڈی عظمت کی حضور فرماندے نے آل فاطمہ تو اکسنت فرجا. لوگو میری تھی زہرا بڑی پاک دامن ہے. رب ذوالجلال نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ دے جہنم دی آگ نو حرام کر دیا. کیا بات کیا بات کیا بات. اور نہ تے غور کر میں جڑا جملہ کہنا چاہنا انہوں سنی
خدا میں اتنے بہ کے میں سونے سید تیرا چہرہ ہی دیکھتا رہا، وہ جیسے نبی دی اولاد اتنی سونی ہے، آپ کتنا سونا ہوگا۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات، نا تے غور کر، حق اس بی بی دا نا ہی فاطمہ، حق چھڑان والی، کتھوں چھڑان والی، کتھوں چھڑان والی، اوے جہنم دی آگ تو چھڑا کے جنت لے جان والی دا نا زہرا پاک۔ کیا بات کیا بات، سبحان یہ دی اولاد بیٹھے نے، پھر انہاں دی چمک نو ویکھ، خدا دی قسم ہے میں تے جملہ کہنے دے مجبور ہو گیا، ایسے چمکے اس وقت تے یزید نے ویکھیا تے انگشت بدندا ہو گیا کہ میں تے مٹان دے چکر چ لگیا، مٹ دیا مٹ گیا پر صدات عظمت نو مٹا سکیا۔ دور حاضر دے یزیداں نو تے انجی موت پئی ہے، اسی تے سید نو ویکھاں کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے تے سانو ساڈے وڈے سمجھا گئے نے، فرمایا او بندے دے پتر بنیو، جدوں سید دی عظمت دی گل آوے اعلی حضرت اس مقام تک لکھ گئے کہ سید دی تعظیم دے واجوب واسطے فرمایا اس وقت تک واجب تعظیم ہے جس وقت کفر صادر نہ ہوئے، اے ہو ہی نہیں سکدا، اے ہو ہی نہیں سکدا، ہوئے سید تے ہوئے بد عقیدہ، عقیدیاں دے بھی سچے تے شکلاں دے بھی سونے تے عملاں دے بھی سونے، کردار دے بھی۔ کیا بات کیا بات کیا بات، اور توجہ رکھی میں کسی عام بندے دی گل نہیں کر رہا۔ پھر زہرا پاک دے پتنے اتر تو شہزادہ گان آئی حسنین کریمین، انہاں ساریاں نو سامنے رکھ، ساریاں نو سامنے رکھ تے قرآن انہاں دی عظمت دا ترانہ پڑھدا ہے، قرآن انہاں دی عظمت دا ترانہ پڑھدا ہے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ کیا بات، ان جملیات غور عبداللہ بن انس، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس دی روایت۔ وفی قولہ تعالی مرج البحرین، مراد کیے قال علی و فاطمہ بینہما برزخ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسین۔ اللہ اللہ اللہ، پھر انہوں دی عظمت سامنے آئی تے بے دم ترجمہ کر گیا۔ ایک کون نے عظمت والے بے دم ترجمہ کر دیتے آہدہ کیے، بے دم یہی تو پاچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور ای میرا آخری جملہ پلے پالو، حضرت عبداللہ ابن مبارک وقت کا بہت بڑا محدث ہے، ایک ہی منٹ چے گل مکان لگے ہاں۔ آپ نے خواب چے ظہور دی زیارت ہوئی، پیار نال کیا ظہور ساڈے اس سرکل وچ بھی تو اڈا کوئی ایسا غلام ہے جڑا جنت وچ تواڈے قریب ہوئے؟ فرمایا ہاں۔ بغداد دے گرد ایک تھان دسی، فرمایا اتھے دا ایک شخص ہے جدا نام ہے بہرام، ہے آتش پرست ہے، او جنت جی آپ دے قریب ہوئے گا۔ سوچی بہ گئے آتش پرست جنت، گل مکائیے آپ دی ملاقات واسطے چلے گئے، بہرام نال ملے تے جا کے ایک جملہ کیا ہوئے تیرا نام بہرام ہے تو آگ دی پوجا کرنے والا آتش پرست، تے جنت وچ حضور دا قرب کیویں نصیب ہو گئی آئی۔ انہیں کیا کملیو پوچھ دے کیو ہے غیر مذہب سا، بڑا مالدار سا، پر ایک دن میرا ایک ہی بیٹا سی، دی شادی ہوئی، میں بڑے خراجات کیتے، ساریاں نوکرا چاکرا نو چھٹی دے دیتی خوشی وچ۔ رات دا پیر ہویا تے میرے دروازے تے دستک ہوئی، میں دروازہ کھٹکھٹانا آواز سنی، میں گیا کہ با پردہ خاتون میرے دروازے کھلوتی ہے،
میں پوچھیا بی بی تو کون تیرا تعارف کی ہے کس وقت اتھوں کی لین آئیے انہیں کہا بیراما میں سید زادیاں تے دن دے جالیاں کسے آگے خیر نہیں منگیا کیوں سید منگ دے نہیں سید تے عطا کرن والے ہوتے پلے پا لیں میرے جملے نو انہیں آکھیا سید زادیے پھر اس وقت کدھر انہیں آکھیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے اس وقت ساڑھے کار دیا جلان واسطے تیل بھی نہیں فقط تیل دے دے لنگر نہیں منگیا روشنی ہو جائے میرے بچیاں دا ڈر ختم ہو جائے اے بیرام نہیں ان قسمت جاگن تے آ گئی انہیں آکھیا سید زادیے دنے حکم کر دی میں تحفے طائف جو خدمت کردہ پر ہون ٹھہر جا جو اندر تحفے طائف لنگر میں لیا لے کے ایڈے ادب والا ہے آتش پرستے سید زادی نے کہندہ ہے پیچھے پیچھے ہو کے میں نے راہ دسو میری نگاہ بھی آپ دے جسم تے نہ پہوے کدھرے میں بے ادب نہ ہو جاواں کر رہا گیا بی بی لے گئی دسترخوان بچھیا چھوٹے چھوٹے بچے انہاں آکھے اماں ایک دے دیے جلان واسطے تیل نہیں سی تے دسترخوان سجا دیتے یہ ایڈے انتظام کتھے ہو گئے ماں مائیں انہیں آکھیا پترو کی پوچھ دے ہو اے بیرام دیا مہربانیاں نے کہ اج سید زادیاں دے کردہ لنگر سج گیا دسترخوان سجے ہے انہاں آکھیا اماں ہے کون ہے کہ آتش پرستے تے پتر سید دے ہون تے ماں آگے کہنے نے اماں اجازت دے میں تے آج نہ واسطے دعا نہ مانگ دے ماں دے واسطے دعا نہ مانگ دے پر ماں منگو ماں پھر میں دعا منگنا تسی آمین میری تقریر اس جملے تے موک گئی توجہ رکھیو چھوٹیاں سید زادیاں دے ہاتھ اٹھ گئے وہی عرص دے آن والے ہو اج سونے سید دے ہاتھ اٹھڑ دے آمین کہنا انہاں بچیاں دے ہتھوں اے جملے نکل گئے ربا سونےاں انہیں سانو سید سمجھ کے ساڑھی قدر کیتی ہے اسی اور دعا کوئی نہیں مانگ سکتے اتنی دعا منگنے ہاں اس بندے نو جنت وچ ساڑھے نانے دی سنگت اختیار فرما مانگ دے بیٹھے کر گیا بیرام لیٹ گیا آنکھ لگی تے خواب چے حضور دی زیارت ہو گئی فرمایا بیراما میری اولاد نے دعا منگی ہے تے سی ادھار نہیں چھڑ دیاں اٹھ محمد عربی دی زیارت بھی کر لے کلمہ بھی پڑھ لے تینو جنت چے ساڑھی سنگت نصیب ہو جائے اس واسطے شہزادہ گان تشریف فرمان میں جمی احباب جتنے ڈالر شریف دے تشریف لے آئے ہو ایک کی درخواست کرانگا چاندے ہو ساڑھیاں دعاواں قبول ہو جان تے سید دا بال بیٹھے ہوئے دے کلو دعا کروا لیا کرو رب تھوڑیاں دعاواں قبول کر لے گا اللہ دولر شریف دے خاجگان دے عرص دی برکات سانو نصیب فرمائے اور حضور سیدی پیر سید محی الدین شاہ صاحب بخاری اللہ انہاں دے سائے مسئلہ کے حقہ تے تادیر قائم دائم فرمائے انہاں دا پیار اللہ دن قیامت تے جنت میں بھی سانو نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یار زندہ تے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے پیارے مرفوضات عالیہ کو ہمارے سینوں تک پہنچائیں اور قیامت سے قبل محبت کے ساتھ نعرے کو بلند کیجئے نعرہ تکبیر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی جو کھڑے ہیں وہ بھی استقبال محبت کے لیے تیار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آواز نہیں آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری زیب سجادہ خان کا عالیہ ڈالر شریف پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میرے معزز سامعین کرام تمام پیر بھائی تمام دوست احباب میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پیش کرتا ہوں اور میں آج حضور خواجہ خواجگان خواجہ سید شبیر احمد شاہ دائم الحضوری قصوری میرے شیخ کامل آپ کے سالانہ عرس مبارک کی اس عظیم الشان تقریب میں اور آپ کے صاحبزادگان پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب اور پیر سید سعید احمد شاہ صاحب المعروف حاجی پیر رحمت اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم میرے انتہائی معزز اور قابل احترام میرے بڑے بھائی صاحبزادہ پیر سید ولایت مصطفیٰ گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ موسیٰ پاک شریف ملتان شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں انتہائی اپنے ابھی دیوان صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ صرف اکلوتے ایک بھائی ہیں بلکہ میں آپ کو مجھے ایسے سمجھیں جیسے میں آپ کا سگا بھائی ہوں۔ دیوان صاحب کل رات سے تشریف لے کے آئے ہیں اور رات کو محفل سماں میں بھی بھرپور حاضری دی اور آج بھی بھرپور حاضری دی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے خانوادے کے چمکتے ہوئے سورج چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اللہ کریم انہیں حضور بابا صاحب کا فیض عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیر سید سعید احمد شاہ گجراتی رات کو بھی موجود تھے، آج بھی میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی، ایک ایک قدم پر انہوں نے رہنمائی فرمائی اس مشن میں۔ اللہ کریم انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور توسا شریف سے خواجہ شہزاد صاحب پیر اسرار چشتی صاحب میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، وقت بہت مختصر ہے، دل تو تھا کہ میں کچھ گفتگو کروں لیکن چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضور خواجہ صاحب کے اس آستانے کے پلیٹ فارم سے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ کا ایک غلام ہونے کے ناطے اور حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری اور حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ قصوری آپ کے ساتھ روحانی نسبی وابستگی و محبت غلامی رکھنے کی حیثیت سے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہی سچے لوگ ہیں۔ ظاہری دشمنان اسلام سے جہاد کرنا جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ اور سچے لوگ وہی ہیں جو اس نفس کے خلاف جہاد کر کے اللہ کے حقیقی مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ عبادت نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے بہت زیادہ محبت کر لیتا ہوں۔ جس سے میں محبت کر لیتا ہوں اس کے میں کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے میں جس سے اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ کلام کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں، جس میں وہ سوچتا ہے۔ میرے پیر بھائیوں، یہ اللہ کے ولی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب کوئی ایسا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کر دیتا ہوں۔ مومن کی اسی مقام کے بارے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، مومن کی دور اندیشی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی دور اندیشی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے اسی مقام کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا نہیں باخدا نہیں، وہ خدا نہیں باخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر کیا نہیں، یہ محب و حبیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں سچے لوگ کون ہیں اور کون سیدھے راستے پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں واضح کر دوں کہ میں نہ ہی کوئی مولوی ہوں اور نہ ہی کوئی ذاکر ہوں جو اپنی طرف سے فتوے اور تبرے لگا کر ثابت کروں کہ میں اس فقر کا پیروکار ہوں جس کے بارے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ میں ایک فقیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا اہل محبت ہوں، فقیر ہوں، فقیروں کا غلام ہوں، اور وہ فقر کی دولت رکھتا ہوں، وہ فقر غیور جو اسلام کی روح اور جان ہے، وہ فقر جو خودداری، غیرت ایمانی، وہ فقر جو نفسانی خواہشات کے خلاف، وہ فقر جو شیطان کی مکاریوں اور چالاکیوں سے بخوبی آگاہ ہے، وہ فقر جو دنیا مردار کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا، بھی اہمیت نہیں دیتا، وہ فقر جو نوجوانوں کو نصیب ہو تو عقابی نظر سے اپنی منزل آسمانوں میں دیکھیں، وہ فقر جو اقبال کا شاہین بنا دے، واہ واہ۔ وہ فقر جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو، سبحان اللہ۔ ہم اس فقر کے پیروکار ہیں۔ وہ فقر جس کی وجہ سے صحرا نشین جہانگیر و جہاں بان بن گئے، وہ فقر جس میں ہر دور میں انسانیت کو پستی و ذلت سے نکال کر عروج و کمال تک پہنچا دیا، وہ فقر جو مخلوق دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہو، وہ فقر
جو مخلوق دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہو، مجھے اس فقر کی نسبت ہے۔ ایسے کام پر لگا دیا شیخ ابو سعید الخیر رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہ پوری دنیا میں اس سے بہتر کون سا کام ہے کہ دوست دوست کے پاس پہنچے اور یار یار کے پاس پہنچے، دوست کے پاس پہنچے اور یار یار کے پاس پہنچے۔ یہی وہ فقر ہے جس نے میرے دادا خواجہ سید شبیر احمد شاہ اور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرشد خواجہ حافظ غلام مرتضی قصوری کو عزت و شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، کیونکہ فقر تو وہ خزانہ ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ دائم الحضوری کا خطاب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کو 99 مرتبہ، پنجابی یہ چاکھانتے 99 مرتبہ خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور دی ظاہری زیارت ہوئی حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری نو 99 مرتبہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندروں آپ نو ایک خطاب ملیا دائم الحضوری دا۔ میرے پیر بھائیو، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کے نقش قدم پر چل پڑنا تو بھی ایسے ہے کہ وہ مقام باطن نصیب ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی حضوری کا سبب بنتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ میرے پیر بھائیو، ہم اس فقر کے پیروکار ہیں، اور جتنے یہاں شہزادگان تشریف فرما ہیں، جتنے یہاں پہ اولیاء کاملین، میں لفظ بول رہا ہوں اولیاء کاملین کے چشم و چراغ یہاں موجود ہیں، یہ بھی اسی فقر کے پیروکار ہیں۔ ہم اس عقیدے کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جس کی ترجمانی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نسبت مصطفیٰ کریم حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہم حضور کی شان کو بھی وراء الورا مانتے ہیں، ہم حضور کو نور مانتے ہیں۔ اب میں واضح کرتا چلوں کہ نور اور بشر کا مسئلہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ نور اور بشر کا جو مسئلہ ہے، جب حضور معراج پہ تشریف لے کے گئے تو جہاں نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اس سے آگے حضور تشریف لے کے گئے۔ اب یہ نور اور بشر کا مسئلہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تو حضور کو بشر اور نور سے جو کچھ آگے ہے ہم وہی مانتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے نور اور بشر کا۔ نور جہاں رک جائے، جہاں نور کے آگے جانے کی گنجائش نہ رہے، سرکار وہاں بھی تشریف لے کر گئے ہیں، لہذا نور سے بھی جو آگے ہے حضور کو ہم وہ مانتے ہیں۔ میرے پیر بھائیوں، اور نسبت مصطفیٰ کا ادب، نسبت مصطفیٰ امہات المومنین پاک کی نسبت ہو، صحابہ کرام کی نسبت ہو، اہل بیت اطہار پاک کی نسبت ہو، ہم تمام نسبتوں سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تمام نسبتوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تمام نسبتوں سے کا حیا کرنے والے ہیں۔ میرے پیر بھائیوں، یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور خواجہ دائم الحضوری قصوری کے اس آستانے سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ نماز عصر ادا کرنی ہے۔ میرے پیر بھائیوں، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کے آستانے پہ اس درسگاہ کی بنیاد اور اس تربیتی ماحول کی بنیاد جو میرے حضور خواجہ صاحب نے رکھی ہے،
میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ مدرسہ بنایا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیر کے مشن کو اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کی اینٹیں بڑھا رہا ہوں، بس اور کچھ نہیں کر رہا۔ میرے پیر بھائیوں، میرے دوستو، اس مشن کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی عقیدت مند ہیں، جتنے بھی ان کے بچے ہمارے پاس یہاں تعلیم حاصل کریں، ان کے اندر صدیق اکبر کی صداقت نظر آئے، عمر فاروق کی عدالت نظر آئے، عثمان غنی کی سخاوت نظر آئے، مولا علی کی شجاعت نظر آئے، اور ان کے اندر امام علی مقام کا سجدہ عشق اور ان کے اندر قربانی کا جذبہ نظر آئے، ان کے اندر خالد بن ولید کی للکار نظر آئے، ان کے اندر غوث پاک کا تقوی نظر آئے، مجدد الافسانی حضور مجدد پاک کی مجددیت نظر آئے، ان کے اندر اقبال کی فکر نظر آئے، ان کے اندر مولانا جلال الدین رومی کا عشق نظر آئے۔ میرے پیر بھائیوں، یہ ہے مقصد اس درسگاہ کو قائم کرنے کا، اور ساتھ ہی دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی گئی، اور تمام پیر بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ ممبر ہو گئے ہیں وہ دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق وہ تعاون کریں، اور جو لوگ ممبرشپ نہیں، پیر بھائی ممبرشپ نہیں حاصل کر سکے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کے ممبر بنے، تاکہ ہم سارے پیر بھائی منظم ہو کے دین اسلام کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رکھے، غلامی میں مارے، اور ہمیں ایمان کی اور حضور کی محبت میں عشق مصطفیٰ میں موت آئے۔ اور یہ جو گستاخ ہیں، یہ جو میرے آقا کی گستاخی کرتے ہیں، ہم آج حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ دائم الحضوری قصوری اور خواجہ شاہ غلام محی الدین دائم الحضوری قصوری کے آستانے سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ جذبہ ایمانی یہاں ہر بیٹھے ہوئے غلام حضور خواجہ صاحب کے اندر ہے، جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بندے نے یہ تہیہ کر لیا کہ یا دنیا میں میرے آقا محمد مصطفیٰ کریم کا گستاخ سانس لے گا، یا پھر ہم سانس لیں گے، یا ہم زندہ رہیں گے یا وہ زندہ رہیں گے۔ اور میں حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بیان دیا، بہت اچھا کیا، لیکن فرانس کے سفیر کا اس ملک میں کیا کام ہے؟ ابھی تک وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بے شک اگر اس کے صدر نے ابھی تک امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگی تو فرانس کا سفیر ابھی یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا اس پاک وطن جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ رکھی گئی ہے، اس پاک فضا میں سانس لینے کا کیا حق ہے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ تن سے جدا۔ او بیلیو تھک گئے ہو، ہونے بھی نعرہ نہیں لگتا پیا، سبحان اللہ۔ جس تو کھول دیو یار۔ بغیر ایمان زندہ نہیں، ایمان مردہ ہو جاندہ ہے بندے کا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، دیکھو یار، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ سر تن سے جدا۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبہ ایمانی میں رکھے اور اسی جذبہ ایمانی میں مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام پیر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ دیوان
حامد مسعود صاحب اور میرے بڑے بھائی سید ولایت مصطفیٰ گیلانی اور پیر سید سعید احمد شاہ گجراتی جنہوں نے اس مشن میں قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی، خواجہ شہزاد صاحب اور پیر اسرار چشتی صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں کی انتظامیہ سے اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے پیر بھائیوں سے، کسی کا کوئی دل دکھا ہو، کوئی کسی سے کوئی سختی سے بول پڑا ہو، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. یہ جو آستانہ ہے، یہ جو خانقاہ ہے، یہ میرے ہر پیر بھائی کا گھر ہے. یہ آپ ہر سال اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. یہ نہ سوچا کریں کہ ہم پیر خانے پہ جاتے ہیں. پیر خانہ ہے کیا؟ پیر خانہ مرید کا اصلی گھر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھی ختم شریف پڑھا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين ثم آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہماری حاضری کو بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ اولیاء میں قبول و منظور فرما.
اس عرس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, سب کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما, سب پر رحمتوں کا نزول فرما, تمام لوگوں کی نیک دلی مرادیں پوری فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم پر فضل و کرم فرما. یا شافی الامراض یا دافی البلیات یا حل المشکلات, سلام قولا من رب الرحیم, فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی نور خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ واقوابہ.